پر جشن ولادت صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے ادوار میں بھی منایا جاتا تھا۔ یہ ایک عوامی وسوسہ ہے، برائے کرم اس وسوسے کا جواب ارشاد فرما دیجئے۔ میرے بھائی دیکھو، ہر کام جو ہے اس میں یہ دلیل نہیں لی جائے گی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے وہ کام کیا یا نہیں کیا۔ دراصل اصول یہ ہے کہ ہر وہ کام جائز ہے جس کا اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع نہ فرمایا۔ تو مروجہ انداز جشن ولادت شریعت میں منع نہیں ہے۔ ہر کام میں یہ دلیل نہیں لی جائے گی کہ صحابہ نے یہ کیا یا نہیں کیا۔ میں بھی کہتا ہوں ٹھیک کہا انہوں نے، ہر کام میں دلیل نہیں لی جائے گی۔ دنیا کے کئی کام ہیں جو صحابہ نے نہیں کیا، ہم کرتے ہیں۔ دنیا کے کئی کام ہیں جو صحابہ نے نہیں کیے، ہم جہاز میں سفر کرتے ہیں، سائیکلیں چلاتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں، یہ صحابہ نے نہیں کیا۔ لیکن جس کام کو دین محمد کہو گے، اگر وہ کام نبی اور اس کے صحابہ نے نہیں کیا، رب محمد کی قسم وہ دین نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں تمہیں اجازت ہے جو چاہے کرو، لیکن جس کو اجر و ثواب کا باعث جانتے ہو، جس کے کرنے سے اللہ کی جنت الفردوس کی امید ہے، اس کے لیے شرط لگے گی کہ یہ صحابہ نے کیا یا نہیں کیا، نبی نے کیا یا نہیں کیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تم ہدایت یافتہ ہو۔ ہر کام میں تو واقعی نہیں دیکھا جائے گا صحابہ نے کیا یا نہیں، لیکن دین کے مسئلے میں دیکھا جائے گا۔ اگر یہ دین ہوتا، نبی عمل کرتے، نبی کے صحابہ اس کو سن کر عمل کرتے۔ وہ کہتے ہیں دیکھا یہ جائے گا کیا اللہ اور اس کے رسول نے اس سے منع تو نہیں کیا۔ مولانا الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں دیکھا یہ جائے گا کیا جشن عید میلاد النبی منانے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع تو نہیں کیا۔ جب منع نہیں کیا تو پھر اجازت ہے۔ سبحان اللہ، اگر یہ بات مان لی جائے، ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں جی 2، 3 کرنے سے نبی نے منع کیا ہے، 2 کر کے دکھائے ہیں، 3 کرنے سے منع۔ مغرب کی کتنی نماز رکھتے ہیں، 4 پڑھنے سے منع کیا ہے، 4 پڑھنے سے منع۔ ظہر کے کتنے فرض ہیں، 6 پڑھنے سے منع کیا ہے۔ رمضان کے کتنے روزے ہیں، 30، زیادہ ہو زیادہ 30، 35 رکھنے سے منع کیا ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کتنے چکر مارنے پڑتے ہیں، 7، 9 مارنے سے منع کیا ہے۔ سعی کے کتنے چکر ہیں، 7، 10 مارنے سے منع کیا ہے۔ رمی، جماعت کو رمی کرتے ہوئے کتنی مارتے ہیں، 7، 20 مارنے سے منع کیا۔ اگر یہ دروازہ کھولو گے تو پھر کوئی چیز بھی باقی۔ ارے اگر دین ہے عمل، تو پھر جو نبی نے کیا ہے وہ کرو، اور جو نبی نے نہیں کیا وہ وگرنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا کے اس عمل کو کیا کہو گے جنہوں نے کوفے کی جامع مسجد میں پتھروں پہ اللہ اکبر 100 مرتبہ، سبحان اللہ 100 مرتبہ، لا الہ الا 100 مرتبہ پڑھنے والوں سے کہا کتنے وہ ہیں جو ثواب کی امید میں کام کرتے ہیں لیکن ثواب انہیں ملتا۔ اگر صرف یہی دیکھا جائے شریعت کے اندر، دنیا کی بات نہیں کر رہا، شریعت کے اندر کہ اس سے منع نہیں ہے، تو پتھروں پہ لا الہ الا پڑھنے سے منع کیا نبی نے، پھر ابن مسعود نے کیوں ان کی کنکریوں کو ٹھوکر ماری، کیوں کہا ابھی تو نبی کے برتن نہیں ٹوٹے؟ ارے شریعت نام ہے، قال اللہ وقال الرسول، اللہ نے یہ کہا اور امام الانبیاء نے یہ کر کے دکھایا، صحابہ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، یہ ہم تک پہنچ رہا ہے۔ جو نبی نے نہیں کیا وہ دین نہیں بن سکتا۔ پیغمبر کی ولادت پر یہ کیسا جشن آتا ہے، پیغمبر کی ولادت پر یہ کیسا جشن آتا ہے، یہ کیسا جشن آتا ہے۔
کہ بدعت کے سمندر میں یہ طبقہ ڈوب جاتا ہے، کہ بدعت کے سمندر میں یہ طبقہ ڈوب جاتا ہے۔